بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ جی تو پیارے بچوں، جو کتابیں آپ کے پاس ہر لیکچر میں ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ مشق حل کرنے کے لیے اردو کی عملی کتاب، اور کسی سوال میں مشکل پیش آنے کی صورت میں ریسورس پیک جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 7 کا آغاز کریں گے، جس میں ہم دانیال کے دانت کا درد یہ سبق پڑھیں گے اور آپ کو گھر کا کام بھی دیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے SLOs یعنی حاصلات تعلم کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے حروف الفاظ کو جوڑ توڑ کے ساتھ لکھ سکے، اور ہمارا دوسرا SLO ہے بچوں اپنی ذات، گھر، علاقے اور کاموں کے بارے میں بات کر سکے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو پہلی تصویر جو میں نے سرخ رنگ سے آپ کے سامنے واضح کر دی، اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بالکل آپ کے سامنے ایک بچہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں آئس کریم ہے، اور اس نے تھوڑی سی آئس کریم کھا بھی لی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دانت میں سخت تکلیف ہے، اور اس کے دانت میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کیا معلوم ہوا کہ آپ نے بازار سے آئس کریم وغیرہ اور جیلیز اور ٹافی اور باقی چیزیں آپ نے نہیں کھانی، بلکہ آپ نے دودھ پینا ہے، آپ نے پھل کھانے ہیں، آپ نے سیب کھانے ہیں، اور آپ نے اچھی اچھی چیزیں کھانی ہیں، اور آپ نے گھر میں کھیر کھانی ہے اور کھانا کھانا ہے تاکہ آپ جلدی سے بڑے ہو جائیں۔ اور اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہوگی تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا، اور آپ شاید تھوڑے سے پریشان بھی ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ نے اپنے دانت برش کرنے ہیں صبح اٹھ کر اور رات سونے سے پہلے۔ اگر آپ اپنے دانت برش کریں گے تو آپ کے دانت صاف رہیں گے اور آپ ہنستے مسکراتے رہیں گے، اور اگر آپ دانت برش نہیں کریں گے اور آپ بازار کی چیزیں کھائیں گے، آپ پاپڑ کھائیں گے، آپ جیلی، آپ ٹافی اور چاکلیٹ کھائیں گے، آپ آئس کریم کھائیں گے، تو آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے، اور آپ بھی اس بچے کی طرح دانت کے درد میں بہت تنگ ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ بالکل اپنے دانتوں کو برش کرنا ہے، صاف رکھنا ہے، اور کم از کم 2 مرتبہ برش کرنا ہے، صبح اٹھ کر اور رات سونے سے پہلے، اور ہر کھانے کے بعد کلی لازمی کرنی ہے، کیونکہ ہمارا دین بھی ایک ایسا دین ہے جو صفائی کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے دانتوں کا، اپنی صحت کا اور صفائی کا خیال رکھیں تاکہ آپ اس درد سے محفوظ رہ سکیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، اور ہمارے سبق کا نام ہے دانیال کے دانت کا درد۔ یہاں پر آپ کو ایک اور کارٹون نظر آ رہا ہے، ایک تصویر نظر آ رہی ہے جس میں اس بچے کے دانت میں درد ہے، اور یہ بیچارہ دیکھیں رو بھی رہا ہے اور اس کے آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ تو آپ تو ایسا نہیں چاہتے نا؟ جی بالکل۔ تو آپ آج کا سبق اور آنے والے سبق غور سے سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دانت کا درد کن چیزوں سے ہوتا ہے، اور کن چیزوں پر عمل کر کے ہم اس اذیت سے اور اس درد سے بچ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آپ جلدی سے اپنی کتابیں کھول لیں، اس لیے کہ ہم مل کر یہ سبق پڑھیں گے۔ آپ نے اپنی کتابیں کھول لی ہیں؟ جی تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اسکول کی گھنٹی بج گئی اور سب بچے جماعت میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دیکھیں، اسکول کی گھنٹی جب بجتی ہے اور سب بچے کیا کرتے ہیں؟
اپنی اپنی جماعت میں، اپنی اپنی کلاس میں، اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ استاد محترم جماعت میں داخل ہوئے۔ استاد نے بچوں کو سلام کیا۔ کیوں کہ جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اور مجھے یقین ہے پیارے بچوں کہ آپ بھی یہی کہتے ہوں گے جب آپ اپنی کلاس میں داخل ہوتے ہوں گے یا آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوں گے یا جب آپ کسی سے ملتے ہوں گے تو آپ بھی، مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں اور آپ بھی سب سے پہلے کیا کرتے ہوں گے؟ السلام علیکم یعنی سلام کرتے ہوں گے۔ تو استاد نے بچوں کو سلام کیا اور بچوں نے کیا کہا؟ اور بچوں نے وعلیکم السلام کہا۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہم نے سیکھی کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سلام کرنا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے السلام علیکم۔ اور اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام، کہیں گے؟ جی شاباش۔ پھر حاضری لی گئی اور ہر بچے نے اپنی حاضری لگوائی، لیکن آج دانیال جماعت سے غیر حاضر تھا۔ سب بچے آئے ہوئے تھے لیکن کون نہیں تھا؟ دانیال۔ دانیال آج کلاس میں نہیں تھا۔ سب کو بہت حیرت ہوئی، یعنی سب بہت حیران ہوئے کہ دانیال آج کلاس میں کیوں نہیں آیا، کیونکہ دانیال کبھی جماعت سے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا۔ جی دانیال تو بہت اچھا بچہ تھا آپ کی طرح، جیسے آپ شوق سے پڑھتے ہیں، شوق سے کتاب کھولتے ہیں، شوق سے اپنا ہوم ورک کرتے ہیں اور بہت غور سے آج کا لیکچر بھی آپ سن رہے ہیں، تو دانیال بھی بہت اچھا بچہ تھا اور وہ غیر حاضر نہیں ہوتا تھا، وہ چھٹی بھی نہیں کرتا تھا۔ فیضان جو دانیال کے گھر کے قریب رہتا ہے، اس نے استاد محترم کو بتایا کہ دانیال کے دانت میں آج بہت درد ہے۔ یعنی فیضان جو کہ دانیال کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا، اس نے استاد محترم کو بتایا کہ دانیال کے دانت میں تو درد ہے اور اس درد کی وجہ سے وہ بیچارہ بہت تکلیف میں ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا بھی کہ یہ دانیال کے دانت میں اتنا درد ہے کہ وہ بیچارہ رو رہا ہے اور آج دیکھیں وہ اسکول بھی نہیں آ سکا۔ تو آپ نے غور کرنا ہے اور اگلے سبق کا انتظار کرنا ہے جس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ دانت میں درد کیوں ہوتا ہے اور ہم کس طرح دانت کے درد سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق کو آپ نے غور سے سنا، اب چلتے ہیں آج کے سوالات کی جانب۔ پہلا سوال وہ ہے حروف جوڑیے، اور یہ جوڑ اور توڑ تو آپ بہت شوق سے کرتے آ رہے ہیں اور تقریباً ہم نے ہر سبق میں مل کر یہ سوالات حل کیے ہیں اور اس مرتبہ بھی ہم مل کر یہ سوال حل کریں گے۔ آپ کے سامنے کچھ حروف لکھے گئے ہیں، ہم نے ان کو ملانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ان حروف سے کون سا لفظ بنتا ہے۔ چلیں اپنی کتاب میں دیکھیں۔ پہلا حرف ہے گاف اور ساتھ دو چشمی ہے اور یہ بن جائے گا بھاری حروف میں سے ایک حرف۔ اس کے بعد نون، پھر ٹے اور پھر چھوٹی یہ۔ چلیں اس کو ملا کر لکھتے ہیں، یہ کیا بنتا ہے؟ گاف ہے، نون، ٹے اور چھوٹی یہ بن جائے گا گھنٹی، گھنٹی۔ دوسرا لفظ دیکھتے ہیں، تے، کاف کی آدھی شکل اور یہ لام کی آدھی شکل اور یہ کی آدھی شکل اور یہ ہے
فے. اب دیکھتے ہیں کہ اس تے، کاف، لام، یہ اور فے کو جب ہم ملا کر اور جوڑ کر لکھیں گے تو کون سا لفظ بنتا ہے؟ تے، کاف، لام، یہ اور فے. یہ تو بن گیا تکلیف. کیا بن گیا؟ تکلیف. تیسرا ہے خے، رے، الف اور بے. یہ ہو جائے گا الف اور بے، یہ ہو جائے گا خراب. کیا لفظ ہے؟ خراب. اور آخری ہے میم، یہ اس کی آدھی شکل، ٹے اور ہے، یہ بھاری حرف، اور یہ بن جائے گا میم، یہ اور چھوٹی آخر میں یہ بن جائے گا میٹھی. میٹھی چیزیں جو آپ نے نہیں کھانی تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ کے دانت بھی خراب نہ ہو. اور آپ کے گھر کا کام وہ بھی آپ نے درذیل حروف کو ملا کر لفظ بنائیں اور سامنے دی گئی جگہ پر لکھیں. اور یہ گھر کا کام ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ آپ کی ورک بک سے. تو کتاب والا سوال ہم نے مل کر حل کیا، اور یہ سوال جو آپ کے ورک بک میں ہے یہ سوال آپ نے خود اپنے ورک بک میں حل کرنا ہے. اور طریقہ وہی ہے کہ آپ نے ان حروف کو ملانا ہے اور ملا کر آپ نے یہاں پر ان جگہوں پر لکھ دینا ہے، اور پیارا پیارا اور صاف صاف اور خوبصورت کر کے لکھنا ہے تاکہ ہم اور آپ کے ٹیچرز اور آپ کے والدین سب آپ کو شاباش دیں. اور آپ کی ورک بک میں آج کا دوسرا کام کیا ہے؟ وہ آپ نے سوال نمبر 1 بھی کرنا ہے. اور سوال نمبر 1 بہت آسان ہے، اس میں لکھنا نہیں ہے بلکہ کام کیا ہے؟ ذیل میں دیا گیا اقتباس والدین بچے کو سنائیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ دانتوں کا خیال کیسے رکھتا ہے. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو پاس بٹھائیں اور اس کی ورک بک سے یہ اقتباس اس کو سنائیں اور سمجھائیں. اور سنانے کے بعد والدین بچوں سے پوچھیں کہ وہ اپنے دانتوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں، اور بچے فٹافٹ اپنے والدین کو بتا دیں اور ان سے ویری گڈ بھی لے لیں. اور ہمارا اگلا گھر کا کام وہ تو بہت آسان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ذیل میں دی گئی تصاویر غور سے دیکھنی ہے اور والدین کو ان میں سے صفائی میں استعمال ہونے والی اشیاء کے نام زبانی بتانے ہیں. یعنی آپ نے یہ تمام چیزیں بچوں آپ نے غور سے دیکھنی ہیں، اور ان میں سے وہ چیزیں جو صفائی میں استعمال ہوتی ہیں آپ نے وہ چیزیں والدین کو بتانی ہیں. اور یہ گھر کا کام بھی ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، یہ گھر کا کام ہم نے اپنی ورک بک سے لیا ہے. تو آپ آج کا سبق غور سے سن چکے ہیں، گھر کا کام بھی آپ کو مل چکا ہے. اس میں والدین کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور بچوں کا وقت قیمتی بنائیں اور ان کا وقت ضائع ہونے سے بچائیں. اور بچوں آپ نے بھی اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، اپنے دانتوں کا خیال کرنا ہے، اور آپ نے گھر کا کام بھی ضرور کرنا ہے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.